بہت بڑے عہدے پر پہنچے, بہت بڑے عہدے پر. ایک دن ان کا باپ ان سے ملنے کے لیے آیا ان کے دفتر میں, تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے؟ جب یہ بات کر رہا تھا نا, تو اپنے بیٹے کے پیچھے اس کی کرسی کے اوپر کھڑا تھا اور اس کا ہاتھ بیٹے کے کندھے پر تھا. تو اس کے بیٹے نے کہا اب دنیا کا سب سے طاقتور شخص میں ہوں. اس کے باپ کو بڑی حیرانی ہوئی. اس نے پھر کہا بیٹا دنیا کا سب سے طاقتور شخص کون ہے؟ پھر سوچو. اس نے کہا میں ہوں. تو اس کا باپ رنجیدہ سا ہو گیا. وہ چل کے دروازے تک پہنچا. جب دروازے پر پہنچا اس نے کہا ایک بار پھر پوچھ لوں. وہ مڑا, اس نے کہا بیٹا دنیا کا سب سے طاقتور شخص کون ہے؟ اس نے کہا بابا آپ ہیں. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا ابھی تو 2 دفعہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہوں, اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہو میرے باپ. اس نے کہا بیٹا یہ کیا فرق ہے؟ سنیے اس کا جواب ہمارے افیسر کا. اس نے کہا بابا جب آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن گیا. میرے باپ کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے. جب آپ نے ہاتھ ہٹایا میں کمزور ہو گیا. بابا آپ طاقتور ہو گئے سب سے. یہ وہ ہاتھ ہوتا ہے دست شفقت باپ کا, کہ جس گھر میں اوپر ہو, جس عورت کے اوپر ہو, جو اس کی بیوی ہوتی ہے, جو اس کی بہن ہوتی ہے, جو اس کی بیٹی اور بیٹا ہوتا ہے, جب تک وہ ہاتھ رہتا ہے آپ کے اوپر آپ دنیا کے سب سے طاقتور شخص ہوتے ہیں. کیا دنیا کا جو پہلا انسان بنایا گیا کیا وہ باپ نہیں تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. کیا بات. جو انسانیت کا آغاز ہوا, جو انسانوں کا آغاز ہوا, کبھی فضا آپ نے یا ہمارے دیکھنے والوں نے ایک بات سوچی کہ جو تخلیق ہے وہ تو عورت کرتی ہے, لیکن رب پہلے مرد کو پیدا کر رہا ہے. اس کا مطلب سمجھیے گا, یہ سمجھ آ گیا تو باپ اور والد کا مطلب سمجھ آ گیا. اس لیے پہلے مرد کو پیدا کیا, یہ بتانے کے لیے کہ اس عورت کی حفاظت کے لیے, تحفظ کے لیے مجھے ایک مرد چاہیے, تب میں عورت پیدا کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک مرد نہیں ہوتا اس وقت تک اس خاتون کی اور اس کی اولاد کی تحفظ اور حفاظت کے لیے, اس کے سر پر آسرے کے لیے, اس کے سر پر دست شفقت کے لیے اس مرد کا ہونا بہت. اور اسی مرد کو ہم, اسی ماں یا وہی گھر کا ماحول جو ہے کمزور کرتا ہے. کیسے کمزور کرتا ہے؟ پہلے تو ماں کہتی رہتی ہے کہ آپ جائیں کما کے لائیں, آپ جائیں محنت کریں, میرے بچوں کو یہ چاہیے, مجھے کپڑے چاہیے, مجھے گھر چاہیے, مجھے زیور چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے آسائشیں چاہیے, میرے بچوں کو فیسیں چاہیے. وہ بیچارہ صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے, ساری زندگی اسی محنت میں گزار دیتا ہے. جب 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے یا وہ بزرگی کی طرف جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم ہی نہیں دیا, تم نے کب پالا اولاد کو؟ اولاد کو تو میں پالتی رہی. وہ جو سارا دن دھکے کھاتا ہے, جس کے جوتے گھس جاتے ہیں, جس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, جس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. فضا میں بچپن میں سوچا کرتا تھا میرے ابو کی جوتی ہر 6 مہینے کے بعد نیچے سے گھس کیوں جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میرے والد کی جو ایڑیاں ہیں اس کو بدلنا پڑتا ہے ہر 6 مہینے کے بعد؟ اور کیا وجہ ہے کہ میرے والد رات کو آ کر کہتے ہیں میری ٹانگیں تو بیٹا دبانا؟ جب خود باپ بنے تو پتا چلا اسی اولاد کے لیے, اسی بیوی کے لیے, اسی گھر کی آسائشوں کے لیے جوتے گھس جاتے ہیں. آج مجھے پتا چلا جوتے کیسے گھستے ہیں. تو جس شخص نے آپ کے لیے جوتے بھی گھسا دیے, جس نے اپنی ٹانگیں بھی گھسا دی, جو صبح سے لے کر رات تک اپنے گھر سے دور رہتا ہے, جب آپ سوئے ہوتے ہیں وہ صبح جاتا ہے, جب وہ آتا ہے آپ اس وقت بھی سوئے ہوتے ہیں. کسی جگہ پر مجھے قرآن مجید میں دکھائیے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سورہ ابراہیم رکھتا ہوں, سورہ بنی اسرائیل رکھتا ہوں, سورہ لقمان رکھتا ہوں, سورہ بقرہ رکھتا ہوں, 4 بڑی صورتیں. کسی جگہ دکھائیے کہ ماں کا الگ سے ذکر ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ, والدین, والد اور والدہ دونوں. جب خالق نے فرق نہیں کیا, جب رحمت کونین نے فرق نہیں کیا, تم کون ہوتی ہو فرق کرنے والی؟ تم کون ہوتی ہے بتانے والی؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو مرد ہے وہ مرد میں اور باپ میں کیا فرق ہوتا ہے, اور باپ کب کمزور ہوتا ہے, کس سچویشن میں جا کے کمزور ہوتا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی طبیعت؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اب سوال اور ٹاپک تو سمجھ گئے, اب آپ ہمیں ایلیبریٹ کیجیے گا کہ بھئی مرد اور باپ میں کیا فرق ہے اور باپ کمزور کب ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیشنز کہ یہ وہ ٹاپک ہے جو بہت ہی سوسائٹی میں اگنور کیا گیا ہے. جیسے آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کہ خواتین کے حوالے سے تو بہت بات کرتے ہیں, لیکن مرد کے حوالے سے, باپ کے حوالے سے, والد کے حوالے سے بہت کم بات ہوتی ہے. دیکھیے مرد تو وہ ہے جو جینیٹیکلی ایک اپنے اندر جینز لے کر پیدا ہوا ہے XY کروموسوم کے, وہ پوری زندگی ایک مرد ہے. لیکن مرد سے باپ وہ تب بنتا ہے جب اسی XY کروموسوم سے وہ اپنی بیوی XX کروموسوم کے ساتھ ملتا ہے اور ایک نئی جنریشن بیٹا یا بیٹی کی شکل میں دنیا میں آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ باپ ہوتا کیا ہے؟ باپ بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ بے سے مراد ہوتی ہے کہ
آپ کی والد سوری رضوان کا لفظ ہے، والد سے مراد ہوتی ہے ولایت یا وفا، اچھا، الف سے مراد ہوتی ہے اعلیٰ مقام، عرفہ مقام، لام سے مراد ہوتی ہے لطف و کرم، واہ اور دال سے مراد ہوتی ہے دانائی۔ واہ جن کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں وہ والد ہوتا ہے۔ واہ، باپ اردو زبان کا لفظ ہے، یہ بھی 3 خوبیوں یا ایٹریبیوٹ سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ واہ، بے کا مطلب ہوتا ہے برکت والا، الف کا مطلب ہوتا ہے آبیاری کرنے والا، اولاد کی آبیاری کرنے والا، اور پے سے مراد ہوتی ہے پیار کرنے والا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ زندگی میں کمزور بھی ہو سکتا ہے، مگر ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جس اولاد کے سہارے اس نے جوان رہنا ہوتا ہے، اس نے مرد رہنا ہوتا ہے، وہ اولاد جب اپنی محبت، اپنی پیار، اپنی شفقت باپ سے کھینچ لیتی ہے تو وہ مرد کے اندر کا بوڑھا انسان تو زندہ رہتا ہے، باپ نہیں مر جاتا ہے۔ ہائے ہائے، تو باپ کا مرنا باپ کو کمزور کرتا ہے، والد کی ولدیت اسے کمزور کرتی ہے، باپ کا باپ کے ہونے کا رشتہ اور احساس اسے کمزور کرتا ہے۔ بطور مرد تو ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، بے شک بے شک، مگر وہ بطور باپ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کردار تھا جس کو ہم نے مذہبی اور سماجی اعتبار سے بھی اگنور کیا۔ مثلا کیسے؟ کیا دنیا کا جو پہلا انسان بنایا گیا کیا وہ باپ نہیں تھا؟ ہائے ہائے، حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا بات، جو انسانیت کا آغاز ہوا، جو انسانوں کا آغاز ہوا، کبھی فضا آپ نے یا ہمارے دیکھنے والوں نے ایک بات سوچی کہ جو تخلیق ہے وہ تو عورت کرتی ہے، لیکن رب پہلے مرد کو پیدا کر مرد رہا کو ہے۔ پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب سمجھیے گا، یہ سمجھ آ گیا تو باپ اور والد کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس لیے پہلے مرد کو پیدا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس عورت کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے مجھے ایک مرد چاہیے، تب میں عورت پیدا کروں گا۔ واہ، کیا اس کا مطلب ہے کہ جب تک مرد نہیں ہوتا اس وقت تک اس خاتون کی اور اس کی اولاد کی تحفظ اور حفاظت کے لیے، اس کے سر پر آسرے کے لیے، اس کے سر پر دست شفقت کے لیے اس مرد کا ہونا بہت، اور اسی مرد کو ہم اسی ماں یا وہی گھر کا ماحول جو ہے کمزور کرتا ہے۔ کیسے کمزور کرتا ہے؟ پہلے تو ماں کہتی رہتی ہے کہ آپ جائیں کما کے لائیں، آپ جائیں محنت کریں، میرے بچوں کو یہ چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے زیور چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے آسائشیں چاہیے، میرے بچوں کو فیسیں چاہیے۔ وہ بیچارہ صبح جاتا ہے، رات کو آتا ہے، ساری زندگی اسی محنت میں گزار دیتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے یا وہ بزرگی کی طرف جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم ہی نہیں دیا، تم نے کب پالا اولاد کو؟ اولاد کو تو میں پالتی رہی۔ وہ جو سارا دن دھکے کھاتا ہے، جس کے جوتے گھس جاتے ہیں، جس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ فضا، میں بچپن میں سوچا کرتا تھا میرے ابو کی جوتی ہر 6 مہینے کے بعد نیچے سے گھس کیوں جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میرے والد کی جو ایڑیاں ہیں اس کو بدلنا پڑتا ہے ہر 6 مہینے کے بعد؟ اور کیا وجہ ہے کہ میرے والد رات کو آ کر کہتے ہیں میری ٹانگیں تو بیٹا دبانا؟ جب خود باپ بنے تو پتا چلا اسی اولاد کے لیے، اسی بیوی کے لیے، اسی گھر کی آسائشوں کے لیے جوتے گھس جاتے ہیں۔ آج مجھے پتا چلا جوتے کیسے گھستے ہیں۔ تو جس شخص نے آپ کے لیے جوتے بھی گھسا دیے، جس نے اپنی ٹانگیں بھی گھسا دیں، جو صبح سے لے کر رات تک اپنے گھر سے دور رہتا ہے، جب آپ سوئے ہوتے ہیں وہ صبح جاتا ہے، جب وہ آتا ہے آپ اس وقت بھی سوئے ہوتے ہیں، اس شخص کو اس کی ماں اس لیے کمزور کرتی ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے عورت۔ تو موسٹلی عورت تو یہی کہتی ہے نا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، تم نہیں کرنا ہے، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، اور کون کرے گا؟ پڑوسی کریں گے، کسی اور سے مانگے جا کے، تم نہیں کرنا ہے، کوئی احسان نہیں کر رہے تم مجھ پہ۔ تو یہ والی سچویشن میں مرد کیا کرے جب مرد کی قدر ہی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، دے رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے، عیاشیاں، بریڈ اینڈ بٹر، اسکولنگ، کھانا پینا، جوڑا رہنا، چھت، ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کو یہ سچویشن میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کی سیکیورٹی یہ ہے کہ ایک ایج میں آ کے 40-50 سال کی ایج میں بچے ماں کے، اور وہ اکیلا، وہ تنہا۔ عدم سے وجود میں لانے والی ذات کے ساتھ یہ سلوک کرنا، ایک ایسی ذات جو آپ کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، جب آپ کو کوئی کچھ پتہ نہیں تھا، اس ذات کی وجہ سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، وہ آپ کو حیات دی ہے اس نے، اور اس خاتون کا یہ سوچنا کہ یہ میرا جو ہسبینڈ ہے، اگر میں اس کے خلاف اپنی اولاد کو کروں گی تو شاید اس گھر میں زیادہ خوش رہ سکوں گی، شاید بچے میرا تحفظ کریں گے، نہ صرف اپنے گھر کو تباہ کر رہی ہے وہ عورت، بلکہ ان بچوں کے اندر یہ احساس بھی ڈال رہی ہے کہ کل تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ ہائے اللہ،
اتنی बड़ी ताकत है बाप। मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त हमारे एक ऑफिसर हैं, वो फिज़ा बहुत बड़े ओहदे पर पहुँचे, बहुत बड़े ओहदे पर। एक दिन उनका बाप उनसे मिलने के लिए आया उनके दफ्तर में, तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। जब ये बात कर रहा था ना, तो अपने बेटे के पीछे उसकी कुर्सी के ऊपर खड़ा था और उसका हाथ बाप बेटे के कंधे पर था। तो उसके बेटे ने कहा अब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मैं हूँ। उसके बाप को बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है, फिर सोचो। उसने कहा मैं हूँ। तो उसका बाप रंजीदा सा हो गया। वो चल के दरवाजे तक पहुंचा। जब दरवाजे पर पहुंचा उसने कहा एक बार फिर पूछ लूँ। वो मुड़ा, उसने कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है। उसने कहा बाबा आप हैं। वो हैरान हो गया। उसने कहा अभी तो 2 दफ़ा ये कह रहा था कि मैं हूँ, अब ये कह रहा है कि तुम हो मेरे बाप। उसने कहा बेटा ये क्या फ़र्क है। सुनिए उसका जवाब हमारे ऑफिसर का। उसने कहा बाबा जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। मेरे बाप का हाथ मेरे कंधे पर है। जब आपने हाथ हटाया मैं कमज़ोर हो गया। बाबा आप ताकतवर हो गए सबसे। ये वो हाथ होता है दस्ते शफकत बाप का, कि जिस घर में ऊपर हो, जिस औरत के ऊपर हो, जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी बहन होती है, जो उसकी बेटी और बेटा होता है, जब तक वो हाथ रहता है आपके ऊपर आप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होते हैं। उसकी ताकत को आप अपने हाथों से ज़ायल कर रहे हैं, वो औरत ज़ायल कर रही है। और वो इसलिए ज़ायल कर रही है कि बच्चे मेरा साथ दें। ये बच्चे कहाँ से आए, ये वजूद इनका किन की वजह से हुआ। किसी जगह पर मुझे कुरान मजीद में दिखाइए। मैं आपके सामने रखता हूँ, सूरह इब्राहिम रखता हूँ, सूरह बनी इसराइल रखता हूँ, सूरह लुकमान रखता हूँ, सूरह बकरा रखता हूँ, 4 बड़ी सूरतें। किसी जगह दिखाइए कि माँ का अलग से जिक्र है। वबिल वालिदैन, वालिदैन, वालिद और वालदा दोनों। जब खालिक ने फ़र्क नहीं किया, जब रहमत कौनैन ने फ़र्क नहीं किया, तुम कौन होती हो फ़र्क करने वाली, तुम कौन होती है बताने वाली, तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया। अच्छा मर्द नहीं करता औरत की बुराई बच्चों से, या बच्चों के दिल में एक ही छत के नीचे रह के माँ के लिए गलत लफ्ज़ बुलवाना, बच्चों को तैयार करना, ऐसी ग्राउंड लेवल, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो तो बाहर ब्रेड एंड बटर कमाने जाता है, लोगों के धक्के खाता है, लोगों की बातें सुनता है, फिर लाके उनके अय्याशियाँ सारी चीज़ें पूरी करता है, आसाइशें। घर में जो औरत होती है अगर वो किसी से उसको इश्यूज़ हैं, उसकी माँ से, अपने शौहर के, या फिर किसी बहनों से, भाइयों से, या रिश्तेदारों से, या उसके किसी काम से, उसकी सोशलाइजिंग से, उसके दोस्तों से, किसी भी तरीके से, तो वो सबसे पहले बच्चों को ख़राब करती है। ठीक है, अब बच्चों को वो ज़बान देती है, वो बच्चों को सिखाती है तुम्हारा बाप आएगा तो उसको उठानी है तुमने, और तुमने मेरे सामने कल वो आया था बाप तो तुमने उसको बोली नहीं थी बाप, तुम लोग सो गए थे, अब वो आएगा तो जागना, तुमने उसको उठा के अच्छी तरीके से बोलना है कि हम जो है ना ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर आपको ये मसला है तो फिर आप यहाँ से निकले। ये सारी ज़बान, ये गंदी सोच, ये बच्चों के जहन में डालना, ये जो औरत करती है, ये क्या सही है। इस ब्रेक के बाद आपने हमें बात बतानी है, ये समझाना है कि वाई औरत इस तरह का दिमाग बच्चों को देती है, ज़बान बच्चों को देती है जो बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। ठीक है।